سینئر ایڈوکیٹ جناب میاں علی اشفاق صاحب، کیا لگتا ہے کہ ختم ہو گیا یا آگے جانا ہے؟ اللہ کرے کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ ختم ہو گیا۔ مدعی سے ملے آپ، عمران ریاض کے مدعی سے؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ یہ کیسا انوکھا مقدمہ ہے کہ نہ درخواست گزار سامنے آتا ہے اور ایک نہیں ایک سے زائد درخواست گزار ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان میں سے چند وہ بھی ہیں جو کہ ناؤن ڈرگ ڈیلرز ہیں۔ 20 کی 20 ایف آئی آر جو ہے اس میں متن ایک ہی ہے، 95% ایف آئی آرز ایک جیسی ہیں۔ کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک درخواست لکھی گئی اور اس کو کاپی پیسٹ کیا گیا۔ اس میں سزا کتنی ہے اور یہ کس نوعیت کی دفعات ہیں؟ درجنوں لوگوں نے انٹرویو کیا، اتنا پرٹیکولر کویشچن کسی نے نہیں پوچھا، سو آئی اپریشیٹ یو۔ پہلے اس قسم کا کیس آپ نے لڑا ہے اور اس طرح کی دفعات لگی ہو؟ ایک اور میں نے کیس بالکل اسی نوعیت کا کیا۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اس سے پہلے میں نے کیس کیا کہ نہیں۔ عدالتیں آزاد ہیں ہمارے ملک میں؟ یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایک مثالی قسم کا انصاف مل رہا ہے۔ پولیس کی کبھی سرزنش ہوئی ہے آپ کے کیس، یہ عمران ریاض والے کیس؟ میرے کیس میں تو تقریباً ہر تیسرے یا چوتھے کیس میں، اور خاص کر عمران کے کیسز میں پولیس کی بہت سرزنش ہوئی ہے۔ عمران ریاض کیس میں اب تک حکومت نے کوئی مداخلت کی ہے یا آپ سے کوئی بات کی ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے قانونی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے اس پہ کسی بھی طرح اثر انداز نہ ہوا جائے۔ پورے کیریئر میں اتنا پریشر کسی کو کیس کو لے کر اٹھایا آپ نے؟ آپ پہلے آدمی جس کو میں کمپلیمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ممکنہ طور پر جتنے سوالات ہیں وہ نئے پوچھے ہیں، مختلف انداز سے پوچھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز چینل۔ میرے ساتھ موجود ہے جی سینئر ایڈوکیٹ جناب میاں علی اشفاق صاحب، جو کہ عمران ریاض صاحب کے کیس بھی دیکھ رہے ہیں، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ جو ہوا، اور کبھی گجرات، کبھی کہاں کبھی کس عدالت میں، یہ تمام معاملات، تمام ایف آئی آرز جناب دیکھ رہے تھے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو اور ویلکم۔ سر کیا کہیں گے اس کیس کو لے کر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ختم ہو گیا یا آگے جانا ہے؟ اللہ کرے کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ ختم ہو گیا ہے، بٹ میری نظر میں نتھنگ از اوور انٹل اٹس اوور۔ سو ابھی تک ہم اگر پریکٹیکل سینیریو میں دیکھیں تو عمران کے خلاف 20 مقدمات ہیں، 2 سندھ میں ہیں، 18 مقدمات درج ہوئے پنجاب میں، جن میں سے ایک اٹک اور ایک لاہور کی ایف آئی آر میں آنریبل کورٹس نے، دونوں معزز عدالتوں نے عمران کو ڈسچارج کر دیا مقدموں میں۔ تو پریکٹیکلی ہم نے اب دیکھنا ہے کہ 16 مقدمات کی حد تک ہمیں ابھی پروسیڈنگ فیس کرنی ہے۔ تو اللہ کرے کہ آنے والا وقت آسانیاں لے کے آئے۔ بہرحال ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ہماری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن ذہنی طور پر ہم تیار ہیں کہ ہم نے مزید کارروائیوں کا بھی سامنا کرنا ہے۔ قانون کیا کہتا ہے کہ ایسے کیسز کو لے کے جس کا مدعی بھی نہیں ہے، مدعی سے ملے آپ، عمران ریاض کے مدعی سے؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ دیکھیں، دیر از اے کانسیپٹ آف لا جس میں کمپلیننٹ اگریوڈ پرسن، یعنی کہ ایک انفرادی طور پر کوئی شخص، یا اگریوڈ پارٹی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی میں کوئی ادارے کے طور پر وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کیسز ہیں اس میں کوئی بھی کمپلیننٹ نہیں ہے، بلکہ اپلیکانٹس اور انفارمرز ہیں۔ مدعی تو چونکہ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو انفارمر جو ہیں ان کی حد تک تو کبھی عدالت میں دیکھا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے انفارمر کون ہے۔ آپ نے پوچھا بھی نہیں جج صاحب سے کہ سر ان کا بڑا پوچھا ہے، ڈھونڈا ہے عدالت میں، عدالت سے میں نے استفسار کیا ہے، گزارش کی ہے۔ اگر عدالت میں بار بار کہا ہے، اٹک میں، راول پنڈی میں، چکوال میں، لاہور میں، بھائی مقدمے کا کوئی درخواست گزار ہی سامنے آ جائے، مدعی تو ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ کیسا انوکھا مقدمہ ہے کہ نہ درخواست گزار سامنے آتا ہے اور ایک نہیں ایک سے زائد درخواست گزار ہیں، کبھی کسی عدالت میں نہیں کسی کو دیکھا، اور مدعی تو ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن چونکہ یہ پریویلیج کمیونیکیشن اور انفارمیشن ہے تو میں آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کر سکوں گا۔ لیکن بہت سے درخواست گزار ہم سے آلریڈی رابطے بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور بتا چکے ہیں کہ بھئی ہماری آئیڈینٹی یوز ہوئی ہے، ہمارا کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں آپ نے کو کہا نہیں کہ کورٹ آئے جناب بیان دے آ کر؟ ابھی بہت سی چیزیں میں ایٹ دا کاسٹ آف پرائیویسی اور ایٹ دا کاسٹ آف فیوچر پروسیڈنگ ڈسکلوز نہیں کروں گا، جس سے کہ ہمیں فائدہ یا ان کی جان کو نقصان ہو۔ یہ جو 20 ایف آئی آر میں
مختلف مدعی اس میں وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہاں درخواست گزار 20 شہروں میں جو مقدمات ہیں، یعنی کہ تقریباً 13 سے 14 شہروں میں ہیں 20 مقدمات پنجاب اور سندھ میں، اس کے تمام درخواست گزار مختلف ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان میں سے چند وہ بھی ہیں جو کہ ناؤن ڈرگ ڈیلرز ہیں اور جن کے اوپر 8 سے 16 اپنے منشیات کے مقدمے درج ہیں اور وہ پروکلیم افینڈر ہیں، اشتہاری ہیں۔ ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ایبسکونڈرز یا پروکلیم افینڈرز ایز کا۔ اے قانون دان آپ ان کی تقریر کو کیسا دیکھتے ہیں جو لاسٹ انہوں نے کی تھی، اسپیچ کی تھی عمران خان کے سامنے اپنے لیڈر کے ساتھ؟ دیکھیں ایز اے لائر میرا کام یہ ہے کہ میں نے اس کو قانون پاکستان میں آئدر کانسٹیٹیوشنل لا اور پاکستان پینل کوڈ یا کسی بھی کرمنل لا، چاہے وہ جنرل لا ہے یا اسپیشل لا ہے، اس کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بھی عمران کی ایک ویلاگز نہیں بلکہ جتنی اسپیچز ہیں اسی کی بنیاد پر بغیر کنٹینٹس کو بیسس بنائے ایک جنرلائزڈ فارم میں بیسٹ انٹرپریٹیشن ایز پر دا اسٹیٹس ورژن، یعنی کہ درخواست گزاران جو کہ ریاست کی طرف سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، انہوں نے اس کی ممکنہ طور پر اپنی فائدے کے لیے اور ہمارے نقصان کے لیے قانون کا اپنی مرضی سے اپنے فائدے میں بہترین استعمال کیا۔ تو باوجود اس کے کہ میں کیسے دیکھتا ہوں، یہ میرے آرگومنٹس آپ نے کورٹ آف لا میں سنے ہیں جس پہ ہمیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 معزز عدالتوں نے میرے آرگومنٹس کو کہ یہ اس تمام قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو کوئی جرم نہ بنتا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے۔ اور ہمیں اب ایک سرٹیفکیٹ، جوڈیشل سرٹیفکیٹ جو ورڈکٹ ہے اس کی صورت میں مل گیا ہے کہ بھائی اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اختلاف رائے ہے، پلیز اس کو برداشت کریں۔ 20 کی 20 FIR جو ہے اس میں متن ایک ہی ہے، آپ نے اسٹڈی کی، اس میں جو متن ہے دفعات ہے وہ سیم ہی ہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ 18 مقدمے جو پنجاب کے ہیں ان میں اور جو 2 مقدمات سندھ کے ہیں اس میں سبجیکٹ میٹر، نریشن آف FIR، ان کے الفاظ، اس کی ترتیب، یعنی کہ اگر ایک لفظ کے ساتھ مثال کے طور پر جملہ لکھا ہے کہ آج اتنے بجے میں نے یہ پروگرام دیکھا تو ایک لفظ بھی اکٹھا ملا ہوا ہے ان FIRs کا۔ اس کا مطلب یہ ہے 95% FIRs ایک جیسی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک درخواست لکھی گئی، اس کے فرنٹ فیس، انٹرفیس، رپورٹس، پپیٹس، ایپلیکانٹس وہ نکالے گئے اور اس کو کاپی پیسٹ کیا گیا۔ کسی ایک ہی برین نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا، ڈیزائن کیا، اسٹریٹ اوے ایگزیکیوٹ کر دیا۔ اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ 20 FIRs ہیں اور ٹائم بھی آپ کیا کہیں گے کتنا ٹائم لگے گا، کتنوں میں ضمانت ہو چکی ہے، کنفرم ضمانت؟ دیکھیں ضمانت اور مقدمے، عدالت مقدمے کو ڈسچارج کرے، 2 مختلف کانسیپٹ ہیں۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ سیم FIRs ہیں، کیا ایک ہی وقت میں سب میں ضمانت ہو سکتی ہے؟ ہو جانی چاہیے تھی اگر ہمیں موقع دیا جاتا، چونکہ ہم تو جب عمران پشاور سے اسلام آباد کی طرف آیا تو وہ اپنی پروٹیکٹیو بیلز کرانے آیا تھا اور اکٹھی ہو جاتی ہم سارے مقدمات کا جو سا دلیری سے سامنا کر لیتے۔ آپ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا۔ اب جب آپ نے موقع نہیں دیا تو جو پروسیجر آف لا، گرفتاری کے بعد انڈیویجولی ہر ایک کیس کی پروسیڈنگ چلتی ہے، پہ در پہ ہم نان سٹاپ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ابھی آگے فیوچر میں 20 سے 40 ہو سکتی ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر اب یہ 400 بھی ہو جائے نا تو اب اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دا جوڈیشری اینڈ دا جوڈیشل ورڈکٹس ہیو اسپوکن۔ عدالتوں کے فیصلے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک مورل، پروفیشنل، پولیٹیکل، آفیشل انٹیگریٹی ہوتی ہے کسی انسٹیٹیوشن کی۔ FIR میں جج صاحب کی کیا باڈی لینگویج تھی؟ آپ ظاہر فیس کرتے ہیں، کورٹس جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں، چھوٹی عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، سینکڑوں کیس آپ نے لڑے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، آپ کی باڈی، ان کی باڈی لینگویج کیا کہتی تھی فرسٹ جب آپ پیش ہوئے؟ دیکھیں جو ہی میں آنریبل کورٹ میں گیا تو ایک بڑا پرٹیکولر سینسٹیو انوائرمنٹ تھا تمام عدالتوں میں، آئیدر اٹ واز اٹک اور اٹ واز راولپنڈی اور اٹ واز سکوال اینڈ سبسیکوینٹلی ان لاہور۔ بٹ آئی نیڈ ٹو پٹ مائی اپریسیشن، تمام عدالتوں کے آنریبل جوڈیشل آفیسرز نے جس ڈگنیفائڈ وے میں، جس انٹیگریٹی کے ساتھ جوڈیشل انڈیپینڈنس کو ہولڈ کیا ہے، دیٹ از انپریسیڈنٹڈ۔ لازمی طور پر یہ میری ازمپشن ہے
چونکہ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ جو ریٹس ہیں نا، ریٹس چوہے، they were ratting in the entire day and they were ratting for the entire night. پوری رات اور دن دہاڑے چوہے کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ اس کارروائی پر اثر انداز ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں سے تمام لوگوں کو اخلاقی، پیشہ ورانہ اور آفیشیل کیپیسٹی میں یہ جرأت دی کہ جو قانون کا فیصلہ ہے وہ کر دیں. میں آنیسٹلی آپ کو یہ بات کنفرم کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ عمران ریاض خان کو انصاف ملا ہے یا اس کی فیور میں فیصلہ آیا تو میں یہ بات کروں. میں ایک اسٹوڈنٹ آف لاء ہوں. ہم نے کسی بھی فیصلے کو صرف قانون کی روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ میری فیور میں فیصلہ آ رہا ہے یا میرے مخالف کی فیور میں فیصلہ آ رہا ہے. تو کورٹ آف لاء نے ایز پر لاء ڈیسیژن دیے ہیں جس سے عدالتوں کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. اللہ نہ کرے 20 FIRs ہیں، اس میں سزا کتنی ہے اور یہ کس نوعیت کی دفعات ہیں؟ آپ کیا کہیں گے کتنی سزا ہوتی ہے؟ اگر ایک FIR میں کتنی سزا اور یہ تو 20 ہے تو آپ کیا کہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. ابھی تک مجھ سے درجنوں لوگوں نے انٹرویو کیا، اتنا پرٹیکولر کویشچن کسی نے نہیں پوچھا. سو آئی اپریشیٹ یو. دیکھیں جو لاسٹ لاہور کی FIR تھی نا، اس میں ایک سیکشن تھا، سیکشن 123A آف دی پاکستان پینل کوڈ. اس کیس میں اس اوفینس کی جو پنشمنٹ ہے دیٹ از ڈیتھ پینلٹی، سزائے موت یا عمر قید ان الٹرنیٹیو. اور جو باقی FIRs ہیں ان میں 5، 7 اور 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے. سو یہ بہت ہی سیریس ہینیس ایلیگیشن ہے جس کے انتہائی سنجیدہ نوعیت کے کانسیکوینسز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی تک سرخرو کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ آگے بھی جو سے ہماری مدد فرمائیں گے. اس سے پہلے اس قسم کا کیس آپ نے لڑا ہے اور اس طرح کی دفعات لگی ہو؟ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ، اس میں مدعی بھی نہ ہو. اچھا ایک کیس میں نے پہلے کیا تھا، ایک اور میں نے کیس بالکل اسی نوعیت کا کیا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اس سے پہلے میں نے کیس کیا کہ نہیں. رضوان رضی، جن کو رضی دادا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ایک اینکر پرسن اور صحافی ہیں. چند سال پہلے ان کے بارے میں ایک دم یہ نیوز رپورٹ ہوئی کہ شاید ان کو کوئی ادارے جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے ہیں. تو میں ایک وقت میں انہوں نے مجھے میس کمیونیکیشن، جب میں ایم ایس سی کی تھی میس کمیونیکیشن میں، کوئی 10-15 سال پہلے ایسے ہی ایز اے سائڈ ڈگری میں نے کی، تو وہ بھی میرے ایک ٹیچر رہ چکے تھے. تو سوچا میں نے یہ کہ بہت وہ بھی سینسٹیو قسم کے سچویشن تھی، لیکن میں نے پھر بھی 2018 یا 19 کی بات ہے یہ میں نے والنٹیئر کیا. میں نے ان کو ٹریک کیا اپنے سورسز سے اور پتہ لگا کہ ان کو سیٹرڈے والے دن FIA نے کسٹڈی لے لی ہے. تو سنڈے والے دن ان کو کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کیا. تو FIA ان کا 14 ڈیز کا، 14 دن کا جسمانی ریمانڈ، جس کو ہم فزیکل ریمانڈ کہتے ہیں، وہ لینے آئی. اور وہ بھی ایک ڈیوٹی میجسٹریٹ جو ہے. سنڈے والے دن کوئی نارمل کورٹس لگی نہیں ہوتی، چھٹی ہوتی ہے، تو لیکن ایک ڈیوٹی میجسٹریٹ جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو پروسیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آنریبل جج تھے، ان کا نام محمد اسد ہے. میں آج بھی ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کی کورٹ میں مجھے اپرچونٹی ملی کہ میں ان کا کیس پلیڈ کروں. بڑے کمپریہنسو 2-3 گھنٹے کے اس میں آرگومنٹ ہوئے. تو اس میں بھی ایک ایسی نوعیت مقدمے کی آئی جس میں میں نے عدالت سے کہا کہ پرائیویٹ تو فرد ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو اسٹیٹ بھی کسی نہ کسی کو ریپرزینٹ تو آنا چاہیے نا. کوئی درخواست تھا اس میں یا مدعی تھا اس میں؟ FIA کا مقدمہ تھا جس میں جو کالم تھا نیم اینڈ ایڈریس آف دا کمپلیننٹ وہ ایمپٹی تھا. اچھا. تو وہ میری زندگی میں، وہ بھی ایک صحافی ہیں، اینکر پرسن ہے، جن کا مقدمہ کیا. اس سے پہلے وہ مقدمہ تھا جس کا مجھے اس میں اتفاق ہوا کہ کوئی مدعی نہیں تھا. عدالتیں آزاد ہیں ہمارے ملک میں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عدالتیں اس ملک میں آزاد ہیں. عدالتیں بہت بہتر کام کر رہی ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایک مثالی قسم کا انصاف مل رہا ہے، لیکن بے شمار دنیا کے جو سویلائزڈ ممالک ہیں ان اگر موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے اسٹیچر پہ نہیں مل رہا تو، لیکن جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپمنٹ کنٹریز کی طرف بڑھ رہی ہیں، اس کے معیار پہ ہمارے ملک میں انصاف ملتا ہے. آپ پلیز اس پہ غور کریں کہ میرا ملک پاکستان کوئی افریقن کنٹری نہیں ہے، یوگینڈا نہیں ہے، کینیا نہیں ہے، گھانا نہیں ہے، یا کوئی ایسا مڈل ایسٹ کی کنٹری نہیں ہے. ہمارے ملک میں عدالتیں انصاف دیتی ہیں. اور آج آپ نے اس کا مظاہرہ صرف عمران کے کیس میں نہیں دیکھا،
ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انصاف لے کے آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر بہت ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ مثالی نہیں ہے تو بھائی اتنا معیار گرا ہوا بھی نہیں ہے جتنا کہ تاثر جو سے لیا جاتا ہے. اتنی میڈیا، اتنی خبریں، بریکنگ نیوز، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لے کہ ہائپ تھی اس چیز کو عمران ریاض کو لے کر. کتنا پریشر لیتے تھے جب آپ اندر جاتے تھے عمران ریاض کے ساتھ، اور عمران ریاض صاحب کو کتنا پریشر تھا؟ 1 منٹ بھی مجھے نہیں پتا. یہ ضرور پتا تھا کہ بہت سے لوگ کیمراز لے کے کھڑے ہوئے تھے. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں نیوز چینلز کیا رپورٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے. بیکاز میری فل اٹینشن، فل فوکس صرف ایک چیز پہ تھا کہ میں نے اپنے کیسز کو میکسیمم لیول پہ ان اے بیسٹ پاسبل وے کورٹ آف لاء میں ریپرزینٹ کرنا ہے، اور اس کی مجھے فل پریپریشن اور فوکس ریکوائرڈ ہے. اگر میں اپنی پروسیڈنگ میں جو پروفیشنل میری آبلیگیشن ہے اس کو صحیح طرح نہ نبھاتا تو خدا نخواستہ ممکنہ طور پر رزلٹ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، جس کی بیسس پہ ایز اے پروفیشنل لائر یہ میری رسپانسبلٹی ہے دیٹ آئی نیڈ ٹو اونلی فوکس آن مائی کیس. اور باقی جو میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا تھا یقیناً اس نے اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. پبلک میں جتنے آرگومنٹس تھے، جتنی کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں ایز اٹ از جو ہے وہ پہنچ رہی تھی، اور اسی کی بدولت پبلک نے ٹرانسپیرنسی دیکھی پروسیڈنگ میں، اور ان چیزوں کا ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. 20 میں سے کتنی ایف آئی آرز ہیں جس میں پیش نہیں ہوئے ابھی تک آپ؟ دیکھیں اس وقت تک اٹک، چکوال اور لاہور کی ایف آئی آر سیٹل ہیں. 15 ایف آئی آروں کی کارروائی آگے بڑھنی ہے. ایک ایک کر کے جو سے ہے وہ کارروائی آگے بڑھے گی. کچھ ایسے شہر ہیں بہاولپور یا 1-2 اور شہر ہیں جہاں پہ 1 سے زائد مقدمات بھی درج ہیں. تو جب ہم ان شہروں پہ جائیں گے جہاں پہ 1 سے زائد مقدمات درج ہیں تو وہاں پہ اوبیسلی ہمیں ایٹ اے سیم ٹائم ڈفرینٹ پروسیڈنگس کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو کیا لگتا ہے جو عدالتیں ہیں کون سے کیسز کو لے کر تنگ ہوتی ہے کہ یہ کیا بوجھ ہے، یہ اٹھاؤ، اس کو فارغ کرو، رہا کرو، چلو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ کبھی ایسا سنا ہے کوئی ایسے کیسز ہوں گے؟ عدالت نے آج تک کبھی بھی کسی ایک کیس کا بوجھ نہیں لیا. کورٹ آف لاء کے سامنے جب 2 فریق لے کے جاتے ہیں اپنے مقدمے کو قانون کی روشنی میں، عدالت نے اس کو ایز این آفیشیل کیپیسٹی ڈیلی بیسس پہ روٹین ورکنگ میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. مجھے کبھی عدالت میں تاثر نہیں ملا کہ عدالت اس کو بوجھ سمجھے. پولیس کی کبھی سرزنش ہوئی ہے آپ کے کیس، یہ عمران ریاض والے کیس؟ میرے کیس میں تو تقریباً ہر تیسرے یا چوتھے کیس میں، اور خاص کر عمران کے کیسز میں پولیس کی بہت سرزنش ہوئی ہے. اسٹیٹ پروسیکیوٹرز کی ہوئی ہے، ڈی پی او لیول تک کہ ایس ایچ او لیول تک؟ میں نے تو کنٹمپٹ پروسیڈنگ بھی آئی جی پنجاب کے خلاف انیشیٹ کی ہوئی ہیں کہ انہوں نے مس لیڈ کیا ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کو، فیکٹس کو مس ریپرزینٹ کیا ہے، فیکٹس کو کنسیل کیا ہے. لکی ہیں ابھی تک ہائی کورٹ میں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کنٹمپٹ پٹیشنز انٹرٹین نہیں ہو رہی. سمر ویکیشنز ہیں. آپ یقین کریں، اللہ کرے سمر ویکیشنز کا میرے پر ایڈمنسٹریٹو بیریئر نہ ہوتا تو اس وقت جو پروونشل پولیس آفیسر ہیں، جو آئی جی پنجاب ہے، یقیناً ان کی بھی عدالت سرزنش کرتی. یہ کورٹ آف لاء ہے، ہائی کورٹ ہے، وہ آئی جی ہیں. کسی بھی صورت ان سے یہ تقاضا یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی ایکویٹیبل پروسیڈنگ میں کہ آنریبل ہائی کورٹ میں فیکٹس کو مس رپورٹ کر دیں یا مس ریپرزینٹ کر دیں. تو بھائی سرزنش پوری کوشش ہے کسی بندے کو جان بوجھ کے نہ کروائی جائے. ہاں جو میلافائڈ بیسس ہائی لائٹ کرنا ڈیفینس کاؤنسل کا کام ہے، اس بیسس پہ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے عدالتوں میں یا انتظامی سطح پر اس کی سرزنش ہونا ہونی چاہیے. غلط ہیں یا نہیں؟ Is that even a question؟ میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اب تو یہ پبلک امپریشن ہے. نہیں، فیصلہ تو عدالت نے کرنا. We all know that. دیکھو the judiciary has spoken in various districts، مختلف ڈسٹرکٹ میں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں bear in mind ایف آئی آر کی نوعیت ایک جیسی ہے. تو جب 1 2 3 4 انڈیپینڈنٹ کورٹ آف لاء نے اپنے جوڈیشل وزڈم کو جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سیٹلڈ پرنسپلز ہیں ان کی بیسس پہ اپلائی کر دیا ہے تو یہ ازیوم کیا جائے گا کہ ممکنہ طور پر باقی کورٹ آف لاء بھی اسی سے ملتے جلتے فیصلے دیں گی، کوئی نیا قانون نہیں آئے گا. اچھا، ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ عمران ریاض صاحب نے ایک ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی ہر پیشی میں، آپ ساتھ ہوتے تھے. ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں وہ ایک شخص آتا ہے وائٹ شلوار قمیض میں اور نعرے لگاتا ہے، اور عمران ریاض صاحب خود آگے بڑھتے ہیں اور ان کے منہ پہ ہاتھ رکھتے تھے. وہ نعرہ کیا تھا اور وہ کیا صورتحال تھی؟ یہ بھی آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا. آپ نے بڑا پولائٹلی اس کو پٹ کیا ہے کہ عمران نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا. ایک شخص آیا جس نے انتہائی گھٹیا قسم کا نعرہ لگایا جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے ان کے پلانٹڈ لوگ ہیں
جو اس سچویشن سے پولیٹیکل بینیفٹ لے رہے ہیں. اس شخص نے یہ گھٹیا نعرہ لگایا کہ معلوم افراد پر لعنت, جس پر عمران ریاض خان نے آگے بڑھ کے اس کا منہ پکڑا نہیں, اس کے منہ کو نوچا. اور پھر میں چونکہ پاس تھا تو پھر مجھے بھی اس کے گردن کو پکڑنا پڑا, گریب کرنا پڑا کہ یہ وہ شرارتی ایلیمنٹس ہیں, یہ وہ ہاسٹائل سرکمسٹانسز ہیں, یہ وہ پلانٹڈ پولیٹیکل لوگ ہیں جن کو اس سچویشن کو عوام اور اداروں کے درمیان فردر ڈسٹنس کرنے کے لیے, خلیج پیدا کرنے کے لیے پلانٹ کیا گیا. چونکہ میں اور عمران پہلے ہی دن سے واضح طور پر کہہ رہے ہیں, میک نو مسٹیک that we both are if not the most patriotic but one of the most patriotic Pakistanis. سب پاکستانی ایک سے بڑھ کر ایک پیٹریوٹک ہیں. کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں لیبلنگ شروع کر دے. ہم نے اس چیز کو نامناسب سمجھا, ہم آج بھی اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ سیاسی قوتیں which I don't want to name, I am a professional lawyer, I am not a political member of any party, انہوں نے اس کا پولیٹیکل بینیفٹ لینا چاہا, اس تمام سچویشن کو اپنی فیور میں کنسٹرو کرنا چاہا. کس پارٹی نے؟ دیکھیں میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں ہوں. آئی ایم اے پروفیشنل لائر. تو ہوگا کہ میں تو انکمبنٹ گورنمنٹ کو کہتا ہوں. انکمبنٹ گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے یہ کام کرتی ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو نیم اینی پرسن. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا. جو بھی حکومت وقت ہے وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی رہی ہے, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. دیکھیں بہت سے ایسے کیسز ماضی میں گورنمنٹس بنتے رہے ہیں, جب پی ٹی آئی کی تھی, پی 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 کی تھی, واٹ ایور دا گورنمنٹس واز, جب بھی کسی کے خلاف پرومیننٹ لیول پہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو اس میں حکومت وقت ہی جو ان سے سب سے مناسب کیا لفظ لگتا ہے کہ عمران ریاض کیس میں اب تک حکومت نے کوئی مداخلت کی ہے, یا آپ سے کوئی بات کی ہو, یا کسی اپنے نمائندے سے کوئی میسج آپ تک پہنچا ہو, ہمارے پی ایم صاحب نے یا صدر صاحب کہہ لیں, یا آپ؟ دیکھیں میرے تک کسی بھی ادارے یا حکومت کے کسی بھی سیاسی جماعت کے فریق نے حکومت وقت میں, چاہے چیف منسٹرز ہیں پنجاب میں ہیں, لا منسٹرز ہیں, انٹیریئر منسٹرز ہیں, یا پرائم منسٹرز ہیں, میرے تک سیاسی جماعت, حکومت وقت, پروونشل فیڈرل گورنمنٹ یا کسی ادارے کی طرف سے نہ کوئی پیغام رسانی ہے, نہ میرے تک جو سے کسی نے دباؤ ڈالا ہے. مجھ پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے ان کیسز کو پرسو کرنے کے لیے, اور عمران کی حد تک ابھی تک تا وقت کسی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا, سوائے اس کے کہ ہمیں بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی. کچھ ایسی باتیں ہیں جو وقت آئے گا, جب مناسب وقت آئے گا, اگر حالات ٹھیک چلتے رہے تو یہ باتیں جو ان سے ہیں وقت اور حالات کے ساتھ تعین کیا جائے گا کہ سامنے لائی جائیں یا نہ لائی جائیں. لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں, چونکہ میٹر ابھی سب جوڈیس ہے کورٹ آف لا میں, میٹر جو سا ہے وہ پبلک دیکھ رہی ہے, لہٰذا ہم اس کا فیئر یا انفیئر ایڈوانٹیج, ایموشنل بلیک میلنگ یا اس کو اپنی فیور میں استعمال کرتے ہوئے نہ لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے قانونی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے, عدالتی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے, اس پہ کسی بھی طرح اثر انداز نہ ہوا جائے, لیکن جتنے جائز حالات میں فیکٹس پبلک کے سامنے آنے چاہیے اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے وہ لائے جا رہے ہیں, اور آگے بھی فیوچر میں بھی لائے جائیں گے. پورے کیریئر میں آپ کے, اب آخر میں ہم 2-4 سوال ہیں, پورے کیریئر میں اتنا پریشر کسی کو کیس کو لے کر اٹھایا ہے آپ نے, کیا فیملی نے کبھی آپ سے بات کی ہے کہ علی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ تو میڈیا اور سوشل میڈیا اور اتنا آپ خبروں میں ہیں, کیا کہیں گے؟ پبلک کا مجھے کوئی پریشر نہیں ہے, میڈیا کا مجھے کوئی پریشر نہیں ہے, میں خود ایک لائر بھی ہوں, میڈیا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, سو آئی ڈونٹ ٹیک اینی پریشر. بچپن میں حافظ القرآن بھی ہوں, ون آف دا بیسٹ ڈبیٹرز بھی ہوں, تو پبلک سپیچز کا یا پبلک کا میرے پہ کوئی پریشر نہیں ہے. فیملی کا کتنا پریشر؟ فیملی کا پریشر دیکھیں, یہ میری زندگی کے مشکل کیسوں میں سے ایک تو ہو سکتا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل کیس کیے ہیں میں نے. ایک بلیسفیمی کا کیس میں نے کیا, اور وہ میں نے کیا 10 سال پہلے. اس میں 6 خواتین ٹیچرز کا اور 2 میل پرسنز کا وکیل تھا. اس کیس میں ڈیسائیڈڈ ہے کہ آپ کی لوگوں نے, کسی بھی دیوانے نے جس کی عقل چھوٹی ہے وہ جان لینی ہے بغیر حقائق کو دیکھے. 3.25 سال میں نے اس کیس میں ان تمام لوگوں کو ڈیفینڈ کیا آنریبلی, اور اللہ تعالیٰ نے, اور ہر تاریخ پہ میں جاتا تھا, مجھے پتا تھا کہ آج شاید میری زندگی کا آخری دن ہے. یہ سوچ کے سمجھ کے اللہ کا نام لے کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے جاتا رہا. اپنی زندگی میں
بہت بڑے, اس سے بھی بہت زیادہ بڑے میں نے کیسز کیے ہیں ان مائی لائف ایز اے پروفیشنل لائر. Obviously this is one of the cases where there is so much public involvement, where there is so much pressure. ہوا میں بھی بہت زیادہ ہے, حقیقت میں بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے شاید اللہ تعالیٰ نے کردار کے لحاظ سے یا ضمیر کے لحاظ سے دنیا میں سب کچھ دے دیا اور اطمینان دے دیا ہوا ہے کہ اب مجھے نا پریشر ایبزارب کرنے کی یا جو شوقس ہیں نا زندگی کے جھٹکے جو ہیں وہ برداشت کرنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے. ایز اے پروفیشنل لائر اللہ کا شکر ہے کہ وہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے امیونٹی بڑھا دی ہے. کوئی ایک اپنی خواہش بتا دیں. میری ایک ہی خواہش ہے مرنے سے پہلے, میری کوئی خواہش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی عمر میں عزت دی, شہرت دی اور اچھی شہرت دی. اللہ تعالیٰ نے دولت دی, اللہ تعالیٰ نے حافظ القرآن بنایا, بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے گیا, چھوٹی عمر میں سب سے بڑا سب سے مہنگے وکلاء میں پاکستان میں شمار ہوا. بات ہے اس عمر میں آپ کوشش کی پاکستان میں اپنی چھوٹی عمر میں جتنی میری عمل کیپیسٹی ہے اس میں سب سے زیادہ لا ابائڈنگ سٹیزن بنتے ہوئے میکسیمم ٹیکس پے کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دیے, اللہ تعالیٰ نے رزق حلال وسیع دیا, اللہ تعالیٰ نے اب اتنی عزت دی ہے کہ نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیم اور اچھی عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی عزت اسی لیے دے کہ ہمیشہ میں برقرار رکھوں. مرنے سے پہلے آخری خواہش ایک ہی ہے, زندہ میری رہتے اب کوئی اور خواہش نہیں ہے کہ جب میں مروں اس دنیا سے جاؤں اللہ تعالیٰ مجھ سے مسلم دنیا کے لیے اور خاص کر پاکستانی مسلمانوں کے لیے کوئی بہت بڑا کام لے. اس کی شکل کیا ہے, اس کی صورت کیا ہے, اس کا وقت کیا ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ میری اللہ تعالیٰ کی طرف میں نے ایک انویسٹمنٹ کر دی ہے. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے, اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زندگی میں اچھے ٹریک پہ رکھے. اور میں یہ پبلک ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں, میں یہ پبلک ریکارڈ پہ باتیں رکھ رہا ہوں. اب اگر کبھی ایسا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے اس دنیا میں اچھے کام لینے ہیں اور میرے پہ ذمہ داری لگانی ہے تو میری اللہ سے دعا ہے, میں ہمیشہ اللہ سے بچپن سے دعا کرتا ہوں, آج سے نہیں کر رہا, 20 سال پہلے سے میری یہ خواہش ہے. یہ میرے والدین کو پتہ ہے اور شاہد اسی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں اپنے کیریئر میں ایک پوٹینشیل پروفیشنل کیریئر میں جتنے میکسیمم انسان ریزنیبل لمٹ کے اندر پروفیشنل کیپیسٹی میں رسک لے سکتا ہے نا وہ میں نے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھی نیت دیکھتے ہوئے, اچھے اعمال دیکھتے ہوئے, اللہ بے نیاز ہے, ہو سکتا ہے میں کوئی نیک آدمی بالکل بھی نہیں ہوں لیکن اللہ نے ہمیشہ برکت ڈالی ہے. اللہ سے میری دعا ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, اللہ برکت اب جاتے جاتے آپ کے مائنڈ میں کچھ ایسا ہو کہ میں نے وہ سوال آپ سے نہیں کیا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوچھنا چاہیے تھا, اس کا جواب آپ خود ہی دے دیں. میرے خیال میں ابھی تک نئے کوئی درجنوں کے لحاظ سے سوشل میڈیا کے لوگ آئے ہیں, انہوں نے مجھ سے بہت سے سوالات پوچھے ہیں, کچھ نے سائیکلو سٹائلز پوچھے ہیں, کچھ نے اسٹیریوٹائپ پوچھے ہیں. آپ کو میں یہ کمپلیمنٹ ضرور کرنا چاہیے اور میں نے پہلے بھی کیا اور اب پھر کر رہا ہوں, اور آپ پہلے آدمی جس کو میں کمپلیمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ممکنہ طور پر جتنے سوالات ہیں وہ نئے پوچھے ہیں, مختلف انداز سے پوچھے ہیں اور اس کے جوابات بھی آپ کو تقریباً ملتے جلتے نہیں ہیں, تھوڑے مختلف ہی جو سا ملے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یو آر موسٹ ویلکم. جی علی اشفاق صاحب تھے, بڑے پر امید ہے اور آگے بھی انشاءاللہ FIRs تو ہیں لیکن لڑنا ہے, ہمت کرنی ہے, آگے جانا ہے اور ایمانداری کے ساتھ. جب ایمانداری شامل ہوگی تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. تو آج کے MYK میں صرف اتنا ہی.